اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جب سے ہم نے چینل اپنا لانچ کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے زیادہ تر پروگرامز یا تو پاکستان کی اکانومی کے بارے میں یا پالیٹکس کے بارے میں ہوتے ہیں۔ تو آج ایک سیکنڈ ویلاگ ہم کر رہے ہیں۔ لاسٹ ویلاگ ہم نے ایک میوزیشین کے ساتھ کیا تھا۔ یہ سیکنڈ ویلاگ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں پاکستان میں ایک ممتاز شخصیت ہے کھیلوں کے حوالے سے۔ اسلام آباد کراٹے ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، مختلف چیمپئن شپس انہوں نے نیشنل لیول پہ بھی جیتی ہیں اور اس کے ساتھ ریفری کے فرائز بھی انجام دیتے رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں اعجاز الحق صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بہت شکریہ سر۔ سر تھوڑا سا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کراٹے کا انتخاب کیسے کیا اور اس میں کیا کیا ڈسٹنکشنز جو ہیں وہ آپ نے حاصل کی؟ جی شروع سے ہی بچپن سے ہی مجھے مختلف سپورٹس کا شوق تھا، ہاکی کا، کرکٹ کا، فٹ بال کا۔ ایٹ دیٹ ٹائم جب میں چھوٹا سا تھا تو ہمارے اس وقت اتنی فیسلٹیز نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن میرے پاس ہر اکوپمنٹ ہوتا تھا ہر سپورٹس کا۔ میرے پاس اچھا فٹ بال بھی تھا، ہاکی اسٹک بھی تھی اور اس کے علاوہ کرکٹ کی بھی۔ تو اس دوران میرے جو دادا جی ہیں وہ بیسکلی کشتی پسند کیا کرتے تھے، تو ہمارے جو ہمارا محلہ ہے وہاں پہ انہوں نے ایک اکھاڑا سا بنایا ہوتا تھا جہاں پہ تمام بچے ہم ارد گرد کے آ کر وہاں پہ ہم میرے ساتھ وہ زور کیا کرتے تھے۔ آپ کون سے علاقے سے بیسیکلی کس علاقے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں شروع سے ہی پیدا بھی واہ کینٹ میں ہوں۔ یہ میں آپ کو واہ کینٹ کی صورتحال ہی بتا رہا ہوں۔ یہ آپ نے دیکھا ہے اتوار بازار، وہ جو ہائی اسکول سے سڑک جا رہی ہے اتوار بازار کی طرف سائڈ پہ، وہاں ایک سڑک پہ اکھاڑا ہوتا تھا اور وہ اس وقت ہم وہاں پہ ایوننگ ٹائم پہ ہمارا سب 70s 80s کی بات آپ کر رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جی 78 یا 77 کی بات بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، یہ اس وقت کی بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر کراٹے کی طرف آپ کس طرح سے؟ تو اس دوران پھر جو میرے ٹیچر ہیں ملک گلزار حیدر صاحب، وہ میرے والد صاحب کے اسٹوڈنٹ پی ایف واہ میں ہوئے، تو انہوں نے بتایا کہ میں کراٹے کا ماہر ہوں۔ تو میرے والد کیونکہ وہ دیکھتے تھے مجھے کشتی کرتے ہوئے تو انہیں بہت شوق تھا، انہوں نے مجھے وہاں پہ ایڈمیشن کرایا اور میرے ٹیچر کی جو پرسنالٹی تھی، میں حالانکہ بچہ تھا میں اس سے بہت اٹریکٹ ہوا اور میں نے ان سے یہ کراٹے کا فن سیکھنا شروع کیا۔ آپ اسکول کے لیول پہ بھی آپ نے کوئی انعامات جیتے؟ جی جب میں اسکولنگ لائف میں تھا، اسکول لیول میں تھا جب، تو اس وقت میں انٹر اسکول جو ہماری ہوتی تھی ٹورنامنٹ ہوتا تھا ہاکی میں، اس وقت میں بہت اچھا پلیئر تھا ہاکی کا اسکول لیول میں۔ اس کے بعد جب میں ادھر گیا اپنے کالج میں تو آپ کے لیے ایک بہت سرپرائز ہوگا کہ میں وہاں پہ انٹر بورڈ کبڈی چیمپئن شپ میں نے کھیلی ہے۔ اچھا، ہاں جی۔ اور اس کے علاوہ میں کرکٹ بہت اچھا کھیلتا تھا کلب لیول سے، اسکواش بھی کھیلتا رہا ہوں، بیڈمنٹن، مختلف گیم، لیکن میں نے کراٹے میں جو ہے اس میں کافی محنت۔ فائنلی آپ نے کیوں فیصلہ کیا کہ آپ نے کراٹے کی طرف زیادہ، کیونکہ آپ مختلف کھیلیں کھیلتے رہے؟ جی میں نے اصل میں سب سے پہلے یہ دیکھا، جیسے اوبویسلی پاکستان میں بہت لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، بہت زیادہ، تو میں نے کرکٹ میں بہت ٹرائی کی، جو انڈر 16 انڈر 70 ٹرائز کے لیے بھی گیا کہ میں کسی طرح سلیکٹ ہو لوں، لیکن وہاں پہ آپ کو پتہ ہے اتنا رش، اتنی میں نے 2 دن ویٹ کیا لیکن کسی نے مجھ سے ٹرائی نہیں لیا۔ تو میں اب اس پہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں اسی وقت اپنی اس چھوٹی ایج میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اسی ایج میں کسی ایک سپورٹس کی طرف جاؤں، تو میں نے کراٹے کا انتخاب کیا۔ تو کراٹے اس طرح میں اللہ کے فضل و کرم سے جتنا میں نے سوچا تھا میرے اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ مجھے۔ آپ کتنا سالوں تک سر پاکستان کے نیشنل کراٹے چیمپئن شپ جو ہے وہ جیتتے رہے؟ میں 93 سے لے کر آنورڈ جو ہے تقریباً 2004 تک میں کنٹینیوسلی 13 سال مسلسل آپ نے؟ جی ہاں، میں بیچ میں 2 سال میں نے چھوڑ بھی دیا تھا ڈیو ٹو سم فیملی پرابلم، ٹھیک ہے، اور کچھ میری ہیلتھ کا بھی ایشو آ گیا تھا، بیمار ہو گیا تھا، تو وہ میں نے 2 سال وہ نہیں کیا، باقی ریگولرلی میں نے، اور میں میرے خیال پاکستان کو واحد کراٹے کا پلیئر ہوں گا جس نے تمام نیشنل گیم میں حصہ لیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر یہ بتائیں آپ کہ آپ نے
ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن میں ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے. تو آپ نے الٹیمیٹلی ایک تو آپ کراٹے جو ہے وہ کھیلتے رہے, پھر یہ ریفریز کے مختلف کورسز آپ نے کیے, پھر یہ کس طرح سے آپ نے, اور اس سلسلے میں آپ نے کیا کیا کام کیے؟ اس طرح جب آپ کسی بھی سپورٹس میں ہوتے ہیں, اور میرا تعلق کراٹے سے ہے, کراٹے میں جیسے آپ کو پتہ ہے فزیکل فٹنس کے اوپر بہت کنسنٹریٹ کیا جاتا ہے, حالانکہ ہر سپورٹس میں ہوتا ہے, لیکن کراٹے میں جو بیسک جو فرسٹ بھی ہوتا ہے, آپ سٹارٹ بھی کرتے ہیں تو وہ آپ کے فزیکل فٹنس پہ ہوتا ہے. تو میں نے اس کے بارے میں جب اسٹڈی کرنا شروع کی تو میں نے یہ دیکھا کہ میرا علم تھوڑا سا کم ہے, تو میں نے اس پہ اور اسٹڈی کی. تو پھر میں نے اسی طرح ماسٹر بھی کر لیا ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن میں. اس میں نہ صرف کراٹے تھا بلکہ بہت زیادہ مجھے اس سے نالج ملا. اور آپ کو یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ میں مختلف سکولز میں بچوں کو فزیکل فٹنس کی بھی ٹریننگ دیتا ہوں, اور مختلف جو سپورٹس مین ہیں مختلف سپورٹس کے, ان کا میں پرسنل ٹرینر بھی ہوں. تو میں ہر سپورٹس کے بارے میں جب سپورٹس مین کو جا کر ان کی فزیکل فٹنس کی ٹریننگ دیتا تھا, تو پھر میرے لیے بہت ضروری تھا کہ فزیکل ایجوکیشن کے بارے میں مجھے بہت علم ہونا چاہیے. اچھا سر, یہ بتائیں آپ پاکستان میں, آپ یہ دیکھیں میں نے دنیا میں دیکھا ہے کہ لوگ اپنی پرسنل فٹنس پہ بڑی توجہ دیتے ہیں, وہ ایکسرسائز کرتے ہیں, ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں. پاکستان میں اس کی اویئرنیس بڑی کم ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, اور کیا آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ینگ جنریشن کو کہ وہ اپنی فزیکل فٹنس پہ کس حد تک توجہ دیں اور کس طرح کی توجہ دیں؟ دیکھیں جی, میں ایک بہت میرے لیے سرپرائزنگ ہوتا ہے اگر میں کسی بھی بندے سے یہ کہوں کہ آئیں میرے ساتھ ادھر روڈ کے اوپر تھوڑی سی جاگنگ کریں, تو وہ بہت اپنے وہ شرم سی محسوس کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ہم میں اویئرنیس نہیں ہے, یہ اویئرنیس تھرو سکولز ہونا چاہیے, گراس روٹ لیول سے یہ اویئرنیس ہونی چاہیے. ہم میڈیا کو یوز, آج کل آپ دیکھیں کرونا وائرس کی سچویشن ہے, میڈیا کے اوپر اب یہ اویئرنیس آ رہی ہے, لوگ اب اس طرف بڑھ رہے ہیں. اب پہلے جم جو ہے, اب لاک ڈاؤن سچویشن میں بھی آپ دیکھیں اگر جمز میں جائیں تو جمز آپ فل آپ کو نظر آتے ہیں, نہ صرف میل وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے, وہاں پہ اب ہماری فیمیلز بھی جاتی ہیں, ان کی بھی کلاسز. لیکن سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں چلیں آپ واک اینڈ یا پنڈی اسلام آباد میں تو لوگوں کے پاس بیسک فیسلٹیز یا شہروں کے اندر ہیں, لیکن پاکستان میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ وہ بنیادی انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں ہے. تو یہ جو جوڈو کراٹے کی گیم ہے, میرے خیال میں تو اس کے لیے زیادہ کوئی انفراسٹرکچر بھی نہیں چاہیے, تو اس کو کیسے پروموٹ کیا جائے؟ جی دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں فٹ بال سب سے سستا گیم ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کراٹے سب سے ہی سستا گیم ہے. فٹ بال کے لیے پھر بھی آپ کو کچھ سپیس چاہیے, اس میں آپ کو تھوڑا سا سپیس چاہیے. اور اب میں تو یہ کہتا ہوں آپ اپنے روم میں چھوٹے سے جگہ پہ بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں, کراٹے سیکھ سکتے ہیں. لیکن میری ایک وہ جو آج کل جو ایشو بنا ہوا ہے یہاں پہ کہ پیرنٹس کو اور جو عام آرڈینس ہیں, عام لوگوں ہیں, ان کو یہ سمجھ نہیں آتی میں کس کراٹے کلب میں جا کر ایڈمیشن لوں. تو ایک تو یہ بھی بہت پرابلم ہے, کوالیفائڈ کوچز کی کمی ہے جس کی وجہ سے لوگ کچھ عرصہ کراٹے کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. میں پاکستان کراٹے فیڈریشن کا کوالیفائڈ ہوں, میں انٹرنیشنلی ورلڈ کراٹے فیڈریشن کوالیفائڈ ہوں, ایشین کراٹے فیڈریشن کے کوالیفائڈ کوچ بھی ہوں اور ریفری بھی ہوں. میری یہ سجیشن تمام پیرنٹس سے, تمام گورنمنٹ کے اداروں سے, اسپیشلی اسکولز سے ہے کہ آپ جب بھی کوئی مارشل آرٹ کا بندہ رکھیں تو وہ کراٹے فیڈریشن کا ہو یا کسی بھی تائیکوانڈو فیڈریشن کا ہو. اگر وہ اس کا کوالیفائڈ نہیں تو کائنڈلی اس سے نہ رکھیں, تاکہ ہم وہ سپورٹس کوالیفائڈ جو کوچ ہے وہ جس طرح سے سکھا سکتا ہے, جس طرح سے آپ کے بچوں کی فٹنس کر سکتا ہے مینٹلی یا ہے اس کی فزیکل, تو وہ کوئی اور دوسرا بندہ نہیں کر سکتا. تو میں آپ سب سے کہوں گا جو جہاں انفراسٹرکچر ہیں یا نہیں ہے, کراٹے یا مارشل آرٹ کے کسی بھی کوچ کو لے جائیں تو ان میں کریشن بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ ایک چھوٹی سی جگہ کو لے کر اور چھوٹے سے وسائل کو لے کر یہ آپ کو بہت اچھا فروٹفل بینیفٹ دے گا. اچھا سر, یہ بتائیں کہ پاکستان میں آج آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا ہر طرف ہی ڈکلائن ہے, اور سپورٹس کے حوالے سے بھی آپ یہ دیکھیں کہ کبھی پاکستان جو ہے, دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان خود جو ہے وہ کرکٹ کے بڑے زبردست پلیئر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی 2-2.5 سالوں میں کوئی نمایاں تبدیلی کرکٹ کے اندر بھی, ہاکی کے اندر بھی, جوڈو کراٹے کے اندر بھی, اسکواش کے اندر دیکھیں پاکستان کا کتنا بڑا نام تھا. تو یہ بنیادی وجہ کیا ہے؟ کھیلوں میں
بس جوڈو کراٹے کے حوالے سے خاص کر باقی کھیلوں کے حوالے سے بھی ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں. اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ میں آپ کو بہت افسوس کے ساتھ یہ بتاؤں کہ پوری دنیا میں سپورٹس جو ہے ایز اے انڈسٹری ورک کر رہی ہے، لیکن پاکستان میں سپورٹس کو بالکل نچلے سطح پہ رکھا گیا ہے. اس کے بارے میں نہ کوئی گورنمنٹ سوچتی ہے، نہ ہی سپورٹس کی آرگنائزیشنیں سوچتی ہیں. مدتوں سے وہی والے وہاں پہ برجمان ہیں لوگ جو سپورٹس کے بجائے اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ نے میں کراٹے چھوڑ، میں کیونکہ فیڈریشن سے لنک ہے، میں پاکستان سپورٹس بورڈ میں بھی جاتا ہوں، پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن سے بھی میرا لنک ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تمام سپورٹس میں یہ جتنے بھی سپورٹس ایڈمنسٹریٹر ہیں، انہی کی مسٹیک کی، ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہمارے جتنی بھی سپورٹس ہے ڈکلائن میں جا رہی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے. ہم اتنے خوش تھے کہ ایک ایسا پرائم منسٹر آ رہا ہے جو کہ سپورٹس مین ہے، بلکہ ورلڈ کپ کا ونر ہے، اور جس کو پوری دنیا میں صرف پاکستان کو عمران خان صاحب کی وجہ سے جانتے ہیں. لیکن نہایت افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ کرکٹ میں ہی ڈکلائن انہوں نے کیا، انہوں نے ڈپارٹمنٹ ختم کر دیے. ابھی ہاکی میں نے سنا ہے کہ ان کو پلیئرز کو بھی ڈپارٹمنٹ سے نکال دیا جا رہا ہے. تو ابھی اگر پلیئر کے پاس، سپورٹس مین کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، سرمایہ نہیں آئے گا، تو وہ کہاں سے کیسے ٹریننگ کرے گا؟ جو ان کا تھا کہ آپ ریجنز کو جو ہے وہ مضبوط کریں، ریجن کی اور سٹیز کی ٹیمیں بنائیں اور ان ٹیموں کے درمیان کمپٹیشن ہو، تو اس سے جو ہے وہ کرکٹ کا جو ماڈل تھا ان کا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ماڈل میرے خیال میں آپ کے نزدیک اس وجہ سے ناکام ہے کہ دیکھیں پلیئرز کا بریڈ اینڈ بٹر سیف ہوگا تو وہ گیم کی طرف توجہ دے گا نا. جی میں آپ کو بتاؤں، عمران صاحب کا جو عمران خان صاحب نے یہ آئیڈیا دیا ہے، یہ آئیڈیا تو آسٹریلیا میں انہوں نے آسٹریلیا سے وہاں تو بہت اچھا، وہاں تمام انفراسٹرکچر ہے اور اویئرنیس بھی بہت زیادہ ہے لوگوں کو، اور وہاں پہ ہر چیز میں جو ہے پازیٹیو تھاٹس ہیں. یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ آپ اگر ریجن کی طرف آتے ہیں، مجھے یہ بتائیں جتنے بھی پاکستان میں پنجاب ہے، KPK ہے، سندھ ہے، جو جتنے پروونس ہیں ان کی ٹیموں کو کسی بھی سپورٹس میں دیکھیں نہایت ہی برا حال ہے. آپ کے آرمی یا وابڈا جیتتی ہے، کس لیے جیت رہی ہے؟ ان کا کیا حال ہے؟ کیونکہ وہ جو بھی کھلاڑی ہے اس کو بہت اچھی فنانس کرتے ہیں، بہت اچھا زیادہ پیسہ دیتے ہیں، فیسلٹیز اور ان کے فائنانسز اور انفراسٹرکچر پہ توجہ دیتی ہیں. کھلاڑیوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی پورا فوکس کھیل کے اوپر کریں. جی وہ ان کے اوپر پیسہ ڈپارٹمنٹ ان کے اوپر کچھ پیسہ لگاتا بھی ہے، لیکن یہ جو پروونس ہے، مجھے بتائیں کہاں میں اسلام آباد کراٹے ایسوسی ایشن کا صدر ہوں جی، 20 ایئرز سے میں کام کر رہا ہوں. جتنی بھی اس پہ فنانس کیا گیا میں نے اپنے پاکٹ سے کیا ہوا ہے. میں نے آپ کو کوئی حکومت کی طرف سے مجھے کسی بھی اسلام آباد سپورٹس بورڈ، پاکستان کراٹے فیڈریشن، کسی نے ایک دھیلا بھی نہیں دیا. ایون دین ایک دفعہ میں سپورٹس افسر کے پاس گیا جی، میں یہ ٹورنامنٹ کرا، انہوں نے کاغذ دیکھے بغیر مجھے کہا میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا، میں آپ سے پیسے بھی نہیں لوں گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ میں کسی سے 20,000 30,000 روپے لوں گا، 20-30,000 میں خود سے اللہ کے فضل و کرم سے دیتا ہوں اور اپنے ٹورنامنٹس کراتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیں 80th امینڈمنٹ کے بعد یہ جو سپورٹس ہے یہ پروونشل سبجیکٹ ہو گیا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی وجہ سے بھی زیادہ پرابلم ہونی شروع ہو گئی ہے؟ صوبوں کی اس حد تک توجہ نہیں ہے کھیلوں کے اوپر. دیکھیں جی یہ 80 جو آپ کہہ رہے ہیں امینڈمنٹ کہہ رہے ہیں، یہ بھی سپورٹس مینوں کے ساتھ ایک بڑا زبردست مذاق ہے. اگر آپ جاتے ہیں، ایک پلیئر اگر انٹرنیشنلی جیت کر کے آتا ہے، وہ جو وفاق ہے وہ اسے پروونس کی طرف تھرو کرتی ہے، پروونس والے کہتے ہیں ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ میں فزیکلی بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو سپورٹس مین ہیں ان کا جو برا اشر یہ سپورٹس ایڈمنسٹریٹر کر رہے ہیں، جتنے بھی ہیں، میں آئی ڈونٹ کیئر کہ جو بھی ہے، جتنے بھی ہیں، یہ پولیٹکس خود شروع کرتے ہیں. ویسے کتنی حد تک آپ یہ پولیٹیکل جو انٹرفیئرنس اور پولیٹیکل انوالومنٹ ہے اس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں یہ ساری کھیلوں کی ڈکلائن میں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سپورٹس ایڈمنسٹریٹر خود ذمہ دار ہیں. ایک سپورٹس مین اتنی محنت کرتا ہے، اگر میں آپ کو کرکٹ کی اس لیے لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ ہر بندہ کرکٹ کے بارے میں جانتا ہے. آپ دیکھیں شعیب اختر تھا، اس کے ساتھ کتنا کرتے رہے، اسے عدالت میں جانا پڑ گیا. وقار یونس ہمارا کیسا ایریا تھا، اس کو کیسے نکالا. اگر آپ کراٹے کے بارے میں آ جائیں تو ادھر بے شمار ٹیلنٹ تھا، لیکن یہ
سیاست کی نظر ہو گیا. دو فیڈریشن بن جاتی تھی, ایک کو پاکستان سپورٹس بورڈ بیک اپ کر رہا ہوتا تھا, دوسرے کوئی اور کر رہا ہوتا تھا, تو بیچ میں نقصان کس کا ہو رہا ہوتا تھا؟ کھلاڑیوں کا. ان اسپورٹ ایڈمنسٹریٹر کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, وہ تو لاکھوں روپے کماتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں اگر پلیئرز کوئی بھی گیمز ہے اس میں 2 پلیئرز اگر جاتے ہیں تو 8 افیشل جا رہے ہوتے ہیں. پلیئر جو ہیں وہ عام ہوٹل میں رہ رہے ہوتے ہیں, افیشل جو ہیں 5 اسٹار میں رہ رہے ہوتے ہیں. بھائی جس کی وجہ سے ہے اسپورٹس, وہ تو اسپورٹس مین ہے. ڈیفینیٹلی. اچھا سر یہ بتائیں مجھے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاص کر جوڈو کراٹے کے اندر پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں اس ٹائم کتنے ایک کھلاڑی نیشنل اور پروونشل لیول کی سطح کے ہمارے یہاں موجود ہیں, اور آپ اس میں پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں آپ کو بتاؤں, آپ کے لیے بہت سرپرائز ہوگا کہ ابھی حال جو لاسٹ ٹائم ہوئی ہے ساؤتھ ایشین گیمز ہوئی ہیں. ساؤتھ ایشین گیم میں سب سے زیادہ جو میڈلز ہیں وہ ہیں کراٹے کے. اس وقت کراٹے آپ کی پیک پر ہے, اور ایشین گیم میں جو ایک میڈل پوری پاکستان کی تاریخ میں کسی فیمیل نے نکالا ہے وہ اس کا تعلق بھی کراٹے سے ہے. اور اس وقت اولمپک میں جو کوالیفائی کر کے گیا ہے, ایک ہمارا لڑکا ہے سعدی عباس, وہ کر کے گیا ہے, وہ اولمپک میں کوالیفائی کیا ہے. ابھی اس نے کوالیفائی اس میں اسٹیج میں ہے, کیوں کرونا کی وجہ سے اس کا پھر کوئی تھوڑا نیچے آ گیا نمبر, لیکن ابھی اس کا پورا چانس ہے کہ وہ کوالیفائی کر جائے گا. تو کراٹے کا مستقبل بہت اوپر ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کراٹے فیڈریشن کو کتنی گرانٹ ملتی ہے؟ 2 لاکھ, اور وہ بھی آج کل نہیں مل رہی ہے. اچھا سر, ایک آخر میں مجھے بتائیں 2 یا 3 سجیشنز ایسی دیں کہ جس سے کراٹے اور باقی کھیلوں کو بھی پاکستان کے اندر پروموٹ کیا جا سکے. جی میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کسی بھی اس میں آپ کوئی بھی ہے آپ کی سپورٹس, اس میں آپ جو سپورٹس مین ہیں ان کو رکھیں. یہ جو آپ آفیسرز کو رکھ لیتے ہیں, یا میں سیدھا کہوں کوئی فوجی آفیسرز کو رکھ لیتے ہیں, ان سے جان چھڑائیں اور سپورٹس مینوں کو رکھیں. سپورٹس مین ہی دوسرے سپورٹس مین کے دماغ کو پڑھ سکتا ہے, وہی اس کو رسپیکٹ دے سکتا ہے. اب ایک کھلاڑی انٹرنیشنل لیول پہ گولڈ میڈل لے کر آیا, اپنے سپورٹ افسر سے ملنے کے لیے گھنٹوں باہر وہ ویٹ کر رہا ہوگا. تو یہ کم از کم اگر وہ ایک سپورٹس مین ادھر ہوگا, اس کا انچارج ہوگا, تو وہ جو اسٹریٹجی سپورٹس مین کو رسپیکٹ باہر مل رہی ہوتی ہے. یہ جو آپ کے دوسرے آفیسرز وغیرہ جا رہے ہوتے ہیں, یہ تو ادھر نہ ان کو سپورٹس سے انٹرسٹ ہے, ان کو اپنے آپ سے انٹرسٹ ہے کہ مجھے کیا پروٹوکول مل رہا ہے. اچھا سر, ایک آخری چیز آپ بتائیے گا, یہ پاکستان کی یوتھ ہے سر, اور خاص کر جو اسٹوڈنٹس ہیں, آپ ان کو کیا میسیج دیں گے کہ آپ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں ان کی طرف آئیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ینگ جنریشن جو ہے وہ مختلف ڈرگز اور نشوں کی طرف جا رہے ہیں, تو اگر وہ کھیلوں کے میدان جس قوم کے آباد ہوتے ہیں, وہ ذہن جو ہے وہ بڑے بہترین ذہن جو ہے وہ نشو نما ہوتی ہے, تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام؟ دیکھیں جی, میں سارا دن جو ہے جو بچے ہیں 3 سال سے لے کر اور میں 60 ایئرس تک کے لوگوں کو سپورٹس کی ٹریننگ دے رہا ہوتا ہوں. میں نے یہ دیکھا کہ میرے ملک کے جتنے یوتھ ہے یا بچے ہیں, اتنے ٹیلنٹڈ بچے ہیں, کوئی فیسلٹیز نہیں, کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, اس کے باوجود میرے ملک کے یہ جو بچے ہیں یہ دنیا میں نام پیدا کر رہے ہیں. تو میرے جتنے یہ سننے والے ہیں جو یوتھ ہے یا جو ینگ جنریشن ہے, تو آپ بالکل اب ڈسہارڈ نہ ہو, اپنی محنت جاری رکھیے گا. میں آپ کو ایک بہت ایزی فارمولہ بتا دیتا ہوں کہ اپنی لائف میں سروائیو کرنے کا, کہ اتنی محنت بچوں کرو کہ جس کا کوئی تصور ہی نہ کر سکتے. جتنی ہارڈ ورک کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس ہارڈ ورک کا آپ کو ثمر دے گا. میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ایسا بیٹھا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا, میرے کوئی سپورٹ, کوئی میرے فیور والا نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے میری ہارڈ ورک کی وجہ سے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ میں نے کس کا تصور ہی نہیں کیا ہوا تھا. تو میں آپ سب سے بھی یہ کہوں گا کہ ایکسرسائز کو اپنا معمول بنائیں. یہ مت دیکھیں آپ کے پاس کوئی ہے وہ انفراسٹرکچر ہے, فیسلٹیز ہیں, گراؤنڈز ہیں, نہیں ہے. ایکسرسائز تو آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں. ایکسرسائز کیجئے, ریگولر ایکسرسائز کو اپنا معمول بنائیں, 5 وقت کی نماز کو اپنا معمول بنائیں,
پازیٹیو تھاٹ کریں, اور سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے اپنے پیرنٹس کی اور اپنے سے بڑوں کی رسپیکٹ کریں. ہمارے جو معاشرے میں یہ رسپیکٹ کا عنصر ہے یہ ختم ہو گیا. اگر آپ رسپیکٹ کریں گے تو دوسرے بھی آپ کی رسپیکٹ کریں گے اور اللہ بھی آپ کی رسپیکٹ میں اضافہ کرے گا. اچھا سر, ایک پھر یہ بڑا ضروری ہے چونکہ ایکسرسائز میں جو ینگ لوگ ہیں یا وہ لوگ جو میری طرح بلکی ہیں, ان کے لیے آپ کس طرح کی ایکسرسائز سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے یہ جو ویٹ والا پرابلم ہے یا جو بھی آپ کو آج کل کولیسٹرول, ایک بہت آپ نے سنا ہوگا کولیسٹرول ہو جاتا ہے, یہ آپ کا اس کا ایکسرسائز سے 20% تعلق ہے, 80% آپ کا ڈائٹ سے ہے. میں آپ کو ایک بڑی ٹپ بتا دیتا ہوں کہ آپ جتنی بھی شوگر ہے اس کو چھوڑ دیں, اور فیٹس جو ہم یہ آئل یوز کر رہے ہوتے ہیں, کوئی کہتا ہے نہیں بہت اچھا میں نے آئل یوز کیا, نہیں, آئل ہے, گھی ہے, کوئی بھی ہے, اس کو آپ چھوڑ دیں اور یہ آپ چھوڑ دیں شوگر کو, تو آپ اپنا ویٹ جو ہے وہ مینٹین, باقی ہر چیز کھائیں آپ جو بھی ہے. ایکسرسائز کس طرح کی کریں, کتنی دیر واک کریں؟ آپ نے کم از کم, میں نے جیسے پہلے بتایا, جو لوگ ایکسرسائز نہیں کر سکتے, جم میں نہیں جا سکتے, کم از کم 1 آور آپ اپنے لیے, اپنی لائف کے لیے گزاریں. 1 آور کی آپ کو واک بہت ضروری ہے. واک کی بھی ٹپس ہم نے بتائی ہوئی ہیں کہ آپ بیفور ہاف آور آپ 1 لیٹر پانی پئیں. اچھا, کچھ لوگ بہت جو ہے پانی کا بہت استعمال کریں. کم از کم آپ ہر بندہ ایک دن میں 8 گلاس پانی پیے, اور کم از کم 6 سے 8 آورز اس کی نیند بھی ہونی چاہیے. ابھی میں نے جیسے آپ کو بتایا شوگر چھوڑ دیں, سالٹ پہ, نمک پہ بھی بہت توجہ دیں. نمک بھی آپ کا ویٹ بڑھاتا ہے. تو یہ جو آپ کی وائٹ شوگر اور فیٹس, اس پہ توجہ دیں, اس سے کم کریں, اور کوشش کریں اپنے گھروں کے بنے ہوئے کھانے کھائیں. یہ جو جنک فوڈس ہیں ان سے اوائڈ کریں. اجازت الحق صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور نئے وی لاگ تک مہتاب حیدر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت